بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان غنی۔ محترم ناظرین، ذو النورین کے متعلق پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف سازشیں ہوئیں اور ان پر کیا کیا الزامات لگے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان الزامات کے بارے میں جانیں گے اور یہ کس طرح ایک سازش کے تحت ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الزام جو بجائے خود متعدد الزامات کا مجموعہ ہے، اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ کبار صحابہ کو ذمہ داری کے عہدوں سے معزول کر دیا، نااہل اور نا تجربہ کار افراد کو رعایا کی قسمت کا مالک بنا دیا، اپنے خاندان کو فوقیت دی۔ امر اول کی نسبت تحقیقی فیصلہ سے قطع نظر کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ الزام ہے تو اسلام کے سب سے عادل اور مدبر خلیفہ فاروق اعظم پر، جن کا عدل و انصاف اور تدبر دنیا اسلام کے لیے قیامت تک مایہ ناز رہے گی، یہی الزام عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضرت خالد سیف اللہ، مغیرہ بن شیبہ اور سعد وقاص فاتح ایران کو معزول کر دیا تھا، یا حضرت علی سے اعتراض کے مورد ہوتے ہیں یا نہیں، جنہوں نے انانی حکومت ہاتھ میں لینے کے ساتھ ہی تمام اعمال عثمانی کو ایک قلم موقوف کر دیا، جن کی قوت بازو نے طرابلس، ارمینا، قبرص کو زیر نگیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات کسی وقتی سبب کی بنا پر ایک شخص کے لیے موجب مدح اور دوسرے کے لیے موجب ذم بنا دیے جاتے ہیں، اور اس پر ایسی ملمہ سازی کی جاتی ہے کہ کسی کو تحقیق و تنقید کا خیال تک نہ آیا۔ حضرت عثمان نے کبار صحابہ میں سے جن لوگوں کو معزول کیا تھا، ان میں عمرو بن العاص، سعد بن ابی وقاص اور ابو موسیٰ اشعری کی معزولی کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ عمرو بن العاص والیہ مصر نے اسکندریہ کی بغاوت فروغ کرنے میں ذمیوں کے ساتھ نامنصفانہ سلوک کیا تھا اور ان کی لونڈی غلام بنا لیا تھا۔ نیز نئی نہریں جاری ہونے کے باوجود وہ مصر کے مالیات میں کچھ اضافہ نہ کر سکے، اور آخر عبداللہ بن ابی سرا کی تقرری کے بعد اس سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص والی کوفہ نے بیت المال سے ایک بیش قرار رقم قرض لی اور پھر اس کے ادا کرنے میں تساہل کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود متہم بیت المال سے سخت کلامے کی نوبت پہنچی۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ رایا کو خوش نہیں رکھتے تھے اور تمام اہل بصرہ ان کے مخالف ہو گئے، چنانچہ ان کے وفد نے دارالخلافہ جا کر ان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ تمام وجوہ ان حضرات کو معزول کر دینے لیے کافی نہ تھے؟ مغیرہ بن شیبہ پر رشوت ستانی کا الزام لگایا گیا، اگرچہ یہ سراسر بہتان تھا، لیکن حضرت عثمان نے ان کو اس لیے معزول کر دیا کہ حضرت عمر نے ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کی تقرری کی وصیت کی تھی۔ عمار بن یاسر کو حضرت عثمان نے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عہد فاروقی ہی میں معزول ہو چکے تھے۔ البتہ عبداللہ بن مسعود کی معزولی بے وجہ تھی، لیکن لوگوں نے حضرت عثمان کو ان کی طرف سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ ان کو معزول کر دینا ناگزیر ہو گیا۔ رہا بیت المال کے متہم عبداللہ بن ارقم اور مقیب کی سبق دوشی، تو اس کے متعلق خود حضرت عثمان کا بیان ہے جو انہوں نے ان دونوں بزرگوں کی معزولی کے سلسلے میں ایک جلسہ عام میں دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن ارقم ابو بکر اور عمر کے زمانے سے اس وقت تک آپ کی تقسیم وظائف کی خدمات انجام دیتے رہے، لیکن اب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہیں، اس لیے اس خدمت کو زید بن ثابت کے سپرد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مال کی نگرانی کا کام جس قدر اہم اور مشکل ہے، اس لحاظ سے اگر حضرت عثمان نے ان دونوں کو ضعیف اور پیری کی باعث اپنی خدمات کو باحسن انجام نہیں دے سکتے تھے، سبک دوش کر دیا اور اس عہدہ پر زید بن ثابت کو، جو پڑھے لکھے اور حساب و کتاب میں خاص طور سے ممتاز تھے، مامور کیا، تو کون سی خطا کی؟ امر دوم کی نسبت غور کرنا چاہیے کہ نااہل نا تجربہ کار افراد کی تقرری کا الزام کہاں تک درست ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عبداللہ بن ابی سرا اور عبداللہ بن عامر اگرچہ صحابہ اکرام اور فاروقی اعمال کی طرح زہد و اتقا کے مالک نہ تھے، تاہم ان کے انتظامی کارنامے عظیم الشان فتوحات کسی طرح ان کو نااہل اور نا تجربہ کار نہیں ثابت کرتے۔ ولید بن عقبہ حضرت عمر کے زمانے میں جزیرہ کے عامل رہ چکے تھے۔ سعید بن العاص نے طبرستان اور آرمینیا فتح کیا۔ عبداللہ بن ابی سرا نے طرابلس اور قبرص کو زیر نگیں کیا۔ ان کی یہ فتوحات ان کی نا تجربہ کاری کا ثبوت ہے۔ عبداللہ بن عامر والی بصرہ البتہ کم سن نوجوان تھے، لیکن فطری لیاقت کو عمر کی کمی سے کوئی تعلق نہیں، فتوحات کے سلسلے میں اوپر گزر چکا ہے۔ اسی نوجوان نے کابل، ہرات، سجستان، نشاپور کو اسلام کے زیر نگیں کیا تھا۔ غرض نااہل اور نا تجربہ کار اعمال کے تقرر کا الزام سراسر خلاف ہے۔ البتہ امر سوم یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو ذمہ داری کے عہدوں پر مامور کرنے کا الزام ایک حد تک قابل غور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیخین اس بارے میں نہایت محتاط تھے اور ہر ایک شک و شبہ کے موقع سے بچتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ خلافت کے معاملات میں اپنے عزا و کارب کے لیے ہمیشہ کوتاہ دست رہے۔
لیکن حضرت عثمان ایک سادہ طبع اور نیک نفس بزرگ تھے، مزاج میں اتنی بیش بینی نہ تھی، رات سے اپنے قرابت مندوں کو فائدہ پہنچانا صلہ رحم جانتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے اس طرز عمل کی شکایتیں کی تو حضرت عثمان نے صحابہ کو جمع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا رسول اللہ تمام قریش کو پورے عرب پر ترجیح نہیں دیتے تھے، اور کیا قریش میں بنو ہاشم کا سب سے زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی تو میں تمام امیہ کو اس میں بھر دیتا۔ بہرکیف یہ امام وقت کی ایک رائے تھی، ممکن ہے لوگ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن اس سے حضرت عثمان کے فضل و کمال کا دامن داغدار نہیں ہو سکتا۔ دوسرا الزام بیت المال میں مصرفانہ تصرف کا ہے، لیکن ثبوت میں جن واقعات کو پیش کیا گیا ہے وہ یا تو سرتا پاک غلط ہیں یا رنگ امیزی کر کے ان کی صورت بدل دی گئی ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ ہر ایک واقعہ کو اس کی اصلی صورت میں دکھاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ مفسدین نے کس طرح واقعات کو مسخ کر کے حضرت عثمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سب سے اول ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ذاتی طور پر حضرت عثمان کی مالی حالت کیسی تھی، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے وہ اپنی ذاتی دولت سے اس قسم کی فیاضی اور جود و کرم پر قادر تھے یا نہیں۔ یہ مسلمہ تاریخی واقعہ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ حضرت عثمان صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دولت مند اور متمول تھے۔ ان کی دولت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہزارہ روپے بیروما کی خریداری پر صرف کیے، ایک بیش قرار رقم سے مسجد نبی کی توسیع کی، لاکھوں روپے سے جیش عسرت کو آراستہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ راہ خدا میں جس کے جود و سخا کا یہ حال ہو، وہ اپنی دولت سے ذوالقربی کے ساتھ کیا صلہ رحم نہیں ہو سکتا؟ اس کے متعلق ایک موقع پر خود حضرت عثمان نے یہ تقریر فرمائی تھی، جس سے اس الزام کی حقیقت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ میں اپنے خاندان والوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ فیاضی کرتا ہوں، لیکن میری محبت نے مجھے ظلم کی طرف مائل نہیں کیا ہے، بلکہ میں صرف ان کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح فیاضی بھی میں اپنے ہی مال تک محدود رکھتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں نہ کسی دوسرے کے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے عہد میں بھی اپنے مال سے گراں قدر عطیے دیا کرتا تھا، حالانکہ میں اس زمانے میں بخیل و حریص تھا، اور اب جب کہ میں اپنی خاندانی عمر کو پہنچ چکا ہوں، زندگی ختم ہو چکی ہے اور اپنا تمام سرمایہ اپنے اہل و عیال کے سپرد کر دیا ہے، تو ملحدین ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کسی شہر پر خراج کا کوئی بار ایسا نہیں ڈالا کہ اس قسم کا الزام دینا جائز ہو، اور جو کچھ وصول ہوا میرے پاس صرف خمس آتا ہے، اور اس میں سے بھی میرے لیے کچھ لینا جائز نہیں۔ مسلمانوں نے اس کو میرے مشورے کے بغیر مستحقین میں صرف کیا۔ خدا کے مال میں ایک پیسہ کا تصرف نہیں کیا جاتا، میں اس سے کچھ نہیں لیتا ہوں، یہاں تک کہ کھاتا بھی ہوں تو اپنے ہی مال سے۔ مذکورہ بالا تصریحات کے بعد اب ہم ان واقعات کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی بنا پر ذوالنورین کی تابش ضیاء کو غبار آلود کہا جاتا ہے۔